اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین۔ انسان بشر آدم کو اللہ تعالیٰ نے عقل جیسی عظیم نعمت اور صلاحیت عطا کر کے اس کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کر دیا، اور انسان کی عقل کی جو ترجیح اول ہے یعنی ٹاپ پریارٹی ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس خالق کائنات اور کی شناخت کو سمجھنا ہے، اسٹیبلش کرنا ہے، قائم کرنا ہے، اور پھر اپنی فری ول استعمال کرتے ہوئے یا تو اس کو تسلیم کر لینا ہے یا اس کو ریجیکٹ کر دینا ہے۔ اور پھر اسی رب تعالیٰ نے اپنی شناخت کے لیے علم کے 3 بڑے سورسز جو ہے وہ جاری کر دیے۔ ان میں سے سب سے بڑا جو سورس ہے وہ الہامی علوم کا ہے، وہ ان کا الہامی لٹریچر ہے جو مختلف انبیاء کی صورت میں مخلوق تک پہنچتا رہا۔ الہامی لٹریچر کے متعلق کتنی کتابیں نازل ہوئیں، کتنے صحیفے نازل ہوئے، اس کے متعلق ہمیں ایک تابعی بزرگ سے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آلموسٹ بہت سے صحابہ کرام سے جو ہے ڈائریکٹ انہوں نے علم حاصل کیا تھا، اور وہاب بن ابن منبہ وہ خود کہتے ہیں، ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ میں جو ہے 92 آسمانی کتابوں کا علم جانتا ہوں، اور ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے وقت میں لوگ موجود تھے ان کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ 72 بکس جو الہامی بکس تھی ان کا میرے علاوہ میرے دور میں کسی اور کو نام تک بھی یاد نہیں ہے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی کتابیں نازل ہوئیں یا کتنے انبیاء کے اوپر صحیفے نازل ہوئے۔ تو یہ الہامی، اور دوسرا جو ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی آئیڈینٹیفیکیشن کا ہے یا شناخت کا ہے، وہ ایکوائرڈ نالج ہے، اور ایکوائرڈ نالج میں جو ہے 2 چیزیں اس نالج کے اوپر بیس ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی سورۃ حامیم سجدہ میں بھی ذکر کیا ہے۔ 53 آیات ہے کہ عنقریب ہم انہیں اپنی جو نشانیاں ہیں وہ کائنات یا آفاق کی وسطوں میں، یعنی کائنات اور افلاک میں دکھائیں گے، اور ان کی اپنی ذات کے اندر بھی دکھائیں گے۔ تو الہامی نالج کا جو سورس ہے وہ الہامی کتابیں ہیں، الہامی لٹریچر ہے، اور جو ایکوائرڈ نالج ہے اس کے 2 بڑے سورس ہیں۔ ایک انسان کی اپنی ذات ہے، اپنے اندر، یعنی اپنی ذات سے مراد اس کی اپنی جو اناٹمی ہے، فزیالوجی ہے یا اس کی سائیکالوجی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں رکھ دی ہیں، اور کائنات کی وسعتوں میں جیسے آج کل جو علوم ترقی کرتے جا رہے ہیں، اسٹرانومی کا علم ہو یا کاسمالوجی کا علم ہو، تو ہم پر کائنات کے نئے نئے راز انکشاف ہو رہے ہیں، نئی نئی حقیقتیں ہم پر ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو اسی طرح کہ قرآن مجید کی ہر سینٹنس یا ہر جملے کو بھی اللہ تعالیٰ نے آیات کہا ہے، اور آیات کا مطلب ہے عربی میں کسی چیز کی علامت، نشانی، یا کسی چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن کا جو ہمیں سورس ہوگا اس کو آیات کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے سورۃ حامیم سجدہ کی 53 آیات میں، ٹھیک ہے، ذات کے اندر اور کائنات کے اندر بھی آیات کی بات ہو رہی ہے۔ تو بنیادی طور پہ خدا تعالیٰ کی یا خالق کائنات کی آئیڈینٹیفیکیشن کے یہ 3 بڑے سورسز ہیں، ایک الہامی نالج اور دوسرا جو ہے ایکوائرڈ نالج۔ پھر ایکوائرڈ نالج میں 2 چیزیں ہیں، وہ ذات کے متعلق نشانیاں ہیں، اور اپنے ارد گرد ماحول میں پوری کائنات کے اندر جو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی موجود ہے انہی کو استعمال کرتے ہوئے اس کی شناخت کامل کی جا سکتی ہے۔ جب ہم اپنا سورۃ بقرہ کی آلموسٹ 30 آیات سے جو ہے آدم کو خلافت دیے جانے کا ذکر ہے، اور ایک پورا مکالمہ درج ہے کہ جب اس کو خلافت عطا دی جا رہی تھی تو اس سے اگلی آیات میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو علم اسماء، یعنی اسماء کا علم عطا کر دیا۔ جب ان کو فرشتوں پہ پیش کیا گیا تو انہوں نے وہ ان کو پڑھ کے سنا دیا۔ تو بنیادی طور پہ یہاں پہ اگر ہم اسی مکالمے میں دیکھیں تو فرشتے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا ہمیں رب تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ جتنا آپ نے ہمیں علم عطا کر دیا ہے۔ اور پھر اسی ہی مکالمے کے دوران جو سب سے اہم چیز ہے جس کو ہمیں زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہائر ڈائمنشن میں، جنت کے اندر
جو ہے کہا گیا کہ آپ یہاں آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ یہ بہت ہی گہرا پوائنٹ ہے جو ثابت کرتا ہے کہ بنیادی طور پہ جو آدم تھا یا ہیومن تھا وہ لرن بینگ تھا، سیکھنے والا تھا۔ جیسے اس کو ابتدا ہی میں اس 30 آیات میں سورۃ بقرہ میں کہ علم اسماء کی بات کی جا رہی ہے، اسے سکھا دیا۔ اس کے بعد اس کو سیکھنے کی غرض سے جو ہے جنت کے اندر ایک صرف درخت کے ساتھ جانے سے ممنوع کر دیا گیا۔ لیکن بیسیکلی جب عقل کی صلاحیت عطا کر دی گئی تو عقل کا یہ وصف ہے کہ وہ جستجو اور تجسس میں ہمیشہ رہتا ہے۔ تو اسی جستجو اور تجسس نے آدم کو اس درخت کے قریب کر دیا، کیونکہ وہ لرن بینگ تھا، سیکھنا چاہتا تھا۔ تو پھر اس کو سیکوینس جو ہے وہ کرنے پڑے کہ اسے ہائر ڈائمنشن سے جو ہے نکال کے ایک ٹرائل کے لیے بھیج دیا گیا۔ تو بنیادی طور پہ جو چیز میں کنوے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب عقل کی صلاحیت عطا کر دی گئی تو عقل جو ہے وہ اس کا یہ وصف ہے کہ وہ بغیر دلیل کے، بغیر منطق کے اور بغیر کسی شواہد کے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ایموشنلی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم چیزوں پہ بلیو کر سکتے ہیں، لیکن جب عقل کی بات آتی ہے تو کوئی بھی جو عقل رکھتا ہے، یقینی بات ہے کہ وہ پھر آبزرویشن چاہتا ہے، وہ مشاہدہ چاہتا ہے، وہ منطق چاہتا ہے یا دلیل چاہتا ہے۔ تو عقل اس کے بغیر مطمئن نہیں ہو سکتی۔ تو ہم بھی اسی سلسلے میں بحیثیت ایک طالب علم کے ایک ایسی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم جو ہیں علم کے جو دو بڑے سورس ہیں، الہامی علوم جو ڈیوائن نالج ہے، پلس ایکوائرڈ نالج ہے، جو ہمیں اپنی ذات کے حوالے سے، جو ہمیں کائنات میں موجود دیگر چیزوں کے حوالے سے میسر ہے اور وہاں سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو پھر ہم ان تینوں علوم کی ڈاٹس کو ملا کے جو ہے کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے عقل کو جو ہے کوئی ان علوم کے ذریعے اتھینٹک دلیل مل جائے، کوئی منطق کی بات مل جائے، کوئی مشاہدے کی بات مل جائے، یا اسی طرح جس کو ہمارا عقل پھر جو ہے شعوری بنیادوں پہ تسلیم کر لے۔ یعنی وہ نشانیاں جو ہمیں اپنی ذات کے علم کے حوالے سے اور کائنات کے علم کے حوالے سے اور پلس جو ہمارے پاس الہامی لٹریچر ہے وہ مل کے ان کے ڈاٹ ہم ملا کے کوشش کریں گے کہ جو ہماری عقل کی ٹاپ پریارٹیز ہے خالق کے کائنات تک پہنچنے کی، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اسی سلسلے میں ہماری آج کے بعد جتنی بھی ویڈیو آئیں گی ان کی بنیادی جو تھیم ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ہم نے ان آیات کے ڈاٹ ملانے ہیں جو ہماری ایکوائرڈ نالج اور پلس جو ہمارے پاس ڈیوائن نالج ہے، الہامی نالج ہے، ان کو ملا کر ہم کوشش کریں گے کہ بحیثیت طالب علم اپنے خالق کائنات کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی شناخت کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس نے جو ہمیں فری ول دی ہے سورۃ دہر کی، اگر آپ تیسری آیات کا بالکل آخری جز جا کے دیکھ لیں کہ اس میں کہا گیا انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے ہدایت عطا کرنے کے بعد ہدایت کے کیا سورس ہیں؟ یہی سورس ہیں جو ایکوائرڈ نالج ہے پلس ڈیوائن نالج ہے۔ تو ان کے ذریعے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پھر ان کو فری ول دی ہوئی ہے، یا تو مجھے تسلیم کر لیں یا میرا انکار کر دیں۔ تو ہمارا بھی سفر بحیثیت طالب علم اسی طرح ہوگا، ہم ان ڈاٹس کو جو ہے علوم کی ڈاٹس کو ملا کر اس میں سے کچھ نہ کوئی جو ہے وزڈم، جس کو حکمت کہتے ہیں، حکمت بنیادی طور پہ اگر ہم اس کی کوئی علمی ڈیفینیشن کرنا چاہیں تو حکمت کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جس طرح کسی پھل یا فروٹ کا وہ نکال لیتے ہیں، نچوڑ نکال لیتے ہیں، تو حکمت بنیادی طور پہ علم کا نچوڑ ہے، اور پھر وہی حکمت آپ کو کسی نہ کسی آیات یا نشانی کے اوپر لا کھڑا کر دیتی ہے، اور نشانی ہمیں کنیکٹ کر دیتی ہے خالق کائنات سے، جو ان تمام کائناتوں کا مالک ہے، تمام علوم کا مالک ہے، اور ہمارا کریٹر بھی ہے، اور ہمیں جو ہے سب کچھ عطا کرنے والا بھی ہے۔ اور سمپلی کویسچن اس کا یہی ہے کہ میری شناخت کے ساتھ آ کے مجھے قبول کر لو یا مجھے ریجیکٹ کر دو۔